میں نے یہ کہانی بچا کر رکھی ہوئی تھی کیونکہ یہ اتنی طویل اور اتنی دلچسپ ہے کہ میں اسے کتاب کی صورت میں پیش کرنا چاہتا تھا۔ یہ ایک واردات کی تفتیشی کہانی نہیں، بلکہ یہ ایک واردات ہمیں جرائم کی بھول بھلائیوں میں لے گئی تھی، جہاں میری اور میرے ساتھی ایک انگریز پولیس انسپکٹر کی جاسوسی اور سراغ رسانی والی عقل بھٹک گئی تھی۔ ایسی وارداتوں کی تفتیشی کہانیوں کی چھوٹی چھوٹی تفصیلات بھی آپ کو سنانی چاہیے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ من گھڑت فلمی کہانی ہے، لیکن آپ کی فرمائش پر میں اسے ذرا اختصار سے پیش کر رہا ہوں۔ اس واردات کا زمانہ جنگ عظیم دوم کا تھا۔ جاپان نے برما پر قبضہ کر لیا تھا اور اس کے بمبار طیارے کلکتہ کی بندرگاہ تک بمباری کر گئے تھے، اور نظر کچھ ایسا آتا تھا کہ تمام ہندوستان کے مشرقی حصے یعنی بنگال پر جاپانی فوجیں ضرور قابض ہو جائیں گی۔ جاپان کا جاسوسی کا جال سارے ہندوستان میں پھیلا ہوا تھا۔ جاپانیوں کی طاقت اور فتوحات کی بنیادی وجہ جاسوسی کے نظام کی اعلیٰ کارکردگی تھی۔ اگر امریکہ انگریزوں کی مدد کو نہ آتا تو آج بر صغیر کی تاریخ بالکل مختلف ہوتی۔ یہ اس وقت کے حالات تھے۔ ہندوستان کے لوگوں میں بیداری پیدا ہو گئی تھی۔ دلوں پر انگریزوں کا جو رعب طاری رہتا تھا وہ کم ہو گیا تھا۔ فوج میں بھرتی ہونے کی وجہ سے، ملک میں کاروبار بڑھ جانے سے، کارخانے اور ٹھیکیداریوں میں بے انداز اضافے کی وجہ سے بے روزگاری ختم ہو گئی اور لوگوں کے گھروں میں روپیہ آ گیا۔ بعض لوگ تو بہت ہی امیر ہو گئے اور جو غریب تھے وہ خوشحال ہو گئے تھے۔ جرائم میں اضافہ ہو گیا تھا، رشوت کا کاروبار بھی چل نکلا تھا، قانون شکنی کا رجحان پیدا ہو گیا تھا۔ میں ان دنوں دلی میں پولیس کی CIA برانچ میں تھا۔ افسروں میں انگریز زیادہ تھے۔ مجھے یہ سہولت حاصل تھی کہ میں انگریزی روانی سے بول سکتا تھا۔ ایک روز میرے باس انگریز DSP میڈیوز نے مجھے اور ایک انگریز انسپکٹر ٹینیسن کو اپنے دفتر میں بلایا اور ایک کیس کی فائل ہمارے حوالے کر کے کہا کہ یہ فلاں تھانے کا قتل کا کیس ہے اور متعلقہ تھانے دار اس کی تفتیش نہیں کر سکا۔ DSP نے کچھ ہدایات دیں جن میں کوئی خاص بات نہیں تھی، سب معمول کی باتیں تھیں جو ہمیں زبانی یاد تھیں۔ میں ضروری نہیں سمجھتا کہ یہ ہدایات آپ کو بھی سناؤں۔ ایک بات کہنا مناسب ہوگا، آج بھی قتل اور ڈاکے وغیرہ جیسی سنگین وارداتوں کے ایسے کیس جن کی تفتیش میں متعلقہ تھانے دار ناکام رہے ہوں CIA کے حوالے کیے جاتے ہیں، لیکن انگریزوں کے دور میں ایسے کیسوں کو جو اہمیت اور جو توجہ دی جاتی تھی وہ آج نہیں دی جاتی۔ وہ یہ ہے کہ انگریز اپنے قانون کی خلاف ورزی برداشت نہیں کرتے تھے۔ پاکستان میں قانون اس کا ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ ہے۔ یہاں اگر سب سے زیادہ مظلوم چیز کوئی ہے تو وہ ہمارا قانون ہے۔ پاکستان میں CIA کے پاس صرف وہ کیس جاتے ہیں جن کے پیچھے سفارش یا رشوت کا دباؤ ہو یا حکومت کا کیس ہو۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انتہائی سنگین وارداتیں تھانوں میں ہی ہضم ہو جاتی ہیں۔ ہمارا ملک تو قانون کا سزا و جزا کا نیلام گھر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دن دہاڑے بینک لٹ رہے ہیں، لوگوں کے گھر لٹ رہے ہیں، جوان لڑکیوں کو اور بچوں کو دن کے وقت سڑکوں پر جاتے اٹھایا اور غائب کیا جا رہا ہے۔ قتل تو ایسے ہوتے ہیں جیسے انسان نہیں، مکھیاں ماری جا رہی ہوں۔ ایسا تو انگریزوں کے دور کی ان ہندوستانی ریاستوں میں بھی نہیں ہوتا تھا جن میں مہاراجوں اور نوابوں کا ذاتی قانون چلتا تھا۔ ہم ان ریاستوں کو اندھیر نگری چوپٹ راجا کہا کرتے تھے، لیکن آج پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی حالت دیکھ کر وہ ریاستیں پرامن لگتی ہیں۔ صحیح معنوں میں اندھیر نگری کی تصویر پاکستان پیش کر رہا ہے۔ ہم سوائے دعا کے اور کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے دور کے عدل اور انصاف اور جرم و سزا کی کہانیاں ہی سنا سکتے ہیں، وہ آپ مجھ سے سن لیں۔ میں نے آج جو تفتیشی کہانی سنانے کے لیے اپنی ڈائریاں کھولیں اور قلم ہاتھ میں لیا ہے، اس کی ابتدا آپ کو میں پہلے ہی سنا چکا ہوں کہ DSP نے مجھے اور ایک انگریز انسپکٹر ٹینیسن کو ایک قتل کا کیس دیا۔ متعلقہ تھانے کا SHO کم و بیش 20 دن گزرنے کے بعد بھی تفتیش کو آگے نہیں بڑھا سکا تھا۔ میں نے اور انسپکٹر ٹینیسن نے فائل لے لی اور اپنے دفتر میں آ کر اسے پڑھنا شروع کیا۔ مختصراً قصہ یوں تھا کہ ایک عیسائی عورت جس کی عمر 25-26 سال تھی، ہیضے میں مبتلا ہو کر سرکاری ہسپتال میں داخل کرائی گئی۔ اسے پرائیویٹ روم میں رکھا گیا۔ وہ شادی شدہ تھی۔
ہسپتال میں چوتھی رات وہ کمرے میں بستر پر مردہ پائی گئی۔ اس کے خامند اور سسر وغیرہ نے اس کے والدین کو اس طرح اطلاع دی کہ لڑکی ہیضے سے مر گئی ہے۔ خامند نے لڑکی کی لاش اس کے والدین کو نہ دی بلکہ اسے بڑی جلدی دفنانے کا انتظام کر دیا۔ ڈاکٹر نے موت کا سرٹیفکیٹ دے دیا جس میں اس نے موت کا باعث ہیضہ لکھا۔ لڑکی کے باپ نے تھانے میں رپورٹ درج کروا دی کہ اس کی بیٹی مری نہیں بلکہ اسے مارا گیا ہے۔ اس نے لڑکی کے خامند پر شک لکھوایا اور کہا کہ لڑکی کو دوائی کے بہانے زہر دیا گیا ہے۔ خامند پر شک کی وجہ یہ بتائی گئی کہ وہ لڑکی کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا تھا اور اس کی دوستی ایک ہندو لڑکی کے ساتھ تھی جس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے اس نے بیوی کو زہر دے دیا یا دلوا دیا۔ متعلقہ تھانے دار نے جا کر لاش اپنے قبضے میں کر لی۔ لڑکی کے خامند اور خامند کی ماں سے پوچھ گچھ کی تو اسے شک ہوا کہ معاملہ گڑبڑ ہے اور قابل تفتیش بھی۔ لاش کے چہرے کے رنگ اور ہونٹوں کے کولوں سے نکلی ہوئی تھوڑی سی جھاگ مصدقہ نشانی اور شہادت تھی کہ اسے زہر دیا گیا ہے۔ تھانے دار نے جو ہندو تھا لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ پوسٹ مارٹم اسی ہسپتال میں ہوتے تھے جس میں لڑکی مری تھی، لیکن اس لاش کا پوسٹ مارٹم اس ہسپتال میں نہ کروایا گیا کیونکہ لڑکی کو اس کے باپ کے الزام کے مطابق اس ہسپتال میں زہر دیا گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ الزام اگر صحیح تھا تو اس میں ڈاکٹر یا اس کا کوئی اسسٹنٹ ڈاکٹر ملوث ہو سکتا تھا۔ پوسٹ مارٹم اسی ڈاکٹروں نے کرنا تھا، وہ غلط رپورٹ دے سکتے تھے۔ اس علاقے کے ڈی ایس پی نے جو انگریز تھا، قتل کے شبے کی اطلاع ملنے پر تھانے دار کو کہا کہ پوسٹ مارٹم سی ایم ایچ یعنی فوجی ہسپتال میں ہوگا۔ غور کریں کہ قتل کی اطلاع فوراً علاقہ ڈی ایس پی کو دی جاتی تھی اور ڈی ایس پی فوراً حرکت میں آ جاتے تھے۔ اس کے بعد وہ تھانے داروں کے سر پر سوار رہتے اور تفتیش کی ڈائری باقاعدگی سے دیکھتے تھے۔ سی ایم ایچ میں لاش کا پوسٹ مارٹم ہوا۔ رپورٹ میں لکھا گیا کہ موت زہر سے واقع ہوئی ہے۔ یہ آرسینک یا پوٹیشیم سائنائڈ وغیرہ جیسا زہر نہیں تھا۔ ایسے تقریباً تمام زہروں کے نام مجھے یاد تھے، آج بھی یاد ہیں، لیکن اس زہر کا نام یاد نہیں رہا۔ لاش کے جگر اور اندر سے 2-3 اعضاء کے ٹکڑے ماہرین کے پاس بھیجے گئے تھے۔ لیبارٹری ٹیسٹ سے انکشاف ہوا کہ یہ ایک دوائی ہے جس کے صرف 2-3 قطرے دوسری دوائیوں کے مکسچر میں استعمال ہوتے تھے۔ یہی دوائی اگر اکیلی انجیکشن کے ذریعے جسم میں داخل کی جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ میں نے ہسپتال میں اس دوائی کی شیشی دوسری دوائیوں کی بوتلوں میں رکھی ہوئی دیکھی تھی۔ اس کے لیبل پر لال حروف میں پوائزن لکھا ہوا تھا اور نیچے وارننگ تحریر تھی، ناٹ ٹو بی انجیکٹڈ۔ اس دوائی کے اثرات دوسرے زہروں سے مختلف تھے۔ کیس کی فائل میں یہاں تک معاملہ صاف تھا، لڑکی کو زہر دے کر مارا گیا تھا۔ اس سوال کا جواب فائل میں موجود نہیں تھا کہ زہریلی دوائی کا انجیکشن کس نے لگایا اور کس کے ایما پر لگایا گیا۔ ہم نے پوری فائل پڑھ ڈالی۔ ان ضمنیوں سے یہی پتہ چلتا تھا کہ متعلقہ تھانے دار نے تفتیش میں محنت نہیں کی۔ اس کی کوتاہی کی ان 2 میں سے ایک وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ وہ نالائق تھا اور بھٹکتا رہا ہے، یا اس نے ملزم سے رشوت لے کر تفتیش کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ اکثر ایسے ہی ہوا کرتا تھا، اور کوتاہی یا رشوت خوری ثابت ہونے پر متعلقہ تھانے دار کے خلاف محکمانہ یا عدالتی کارروائی ہوتی تھی۔ اس کیس کی فائل پڑھ کر مجھے کوتاہی، کام چوری یا رشوت خوری صاف نظر آ رہی تھی۔ تفتیش ایس ایچ او خود کرتا رہا تھا، وہ دیوراج نام کا ایک ہندو تھا۔ اگلی صبح ہم دونوں متعلقہ تھانے میں گئے۔ سب انسپکٹر دیوراج اس گھبراہٹ کو نہ چھپا سکا جو اس پر طاری ہو گئی تھی۔ مسٹر ملک، تھانے جاتے ہوئے انسپکٹر ٹینیسن نے مجھے کہا تھا، تھانے میں جا کر ایس ایچ او کو الگ لے جانا اور اسے کہنا کہ اس نے دانستہ گڑبڑ کی ہے تو بتا دے۔ اسے کہنا کہ ہم پردہ ڈال لیں گے۔ تم میرا مطلب سمجھتے ہو نا ملک؟ اگر تم اس سے اصل بات اگلوا لو تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ یہ ہندوستانی ہے، تمہیں اپنا ہندوستانی بھائی سمجھ کر راز کی بات بتا دے گا۔ میرے متعلق کہنا کہ یہ بڑا بے وقوف اور لالچی انگریز ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا، پتہ چل بھی گیا تو اسے وائٹ ہارس وسکی کی 2 بوتلیں دے کر اس کا منہ بند کر دیں گے۔ اس انگریز انسپکٹر کی یہ ہدایت یا تجویز میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ الفاظ کا جادو چلانا ایک قابل پولیس افسر کا خصوصی وصف ہوتا ہے۔
یہ میرا تجربہ ہے کہ زبان کا جادو چلانے میں استادی حاصل ہو جائے تو لاتوں کے بھوت باتوں سے مانے جاتے ہیں۔ میں دیوراج کو الگ لے گیا اور اسے اپنے خاص انداز اور لب و لہجے میں کہا کہ وہ اصل بات بتا دے۔ ٹینیسن کے متعلق وہی باتیں کی جو اس نے بتائی تھیں، کچھ اضافہ اپنی طرف سے کر لیا۔ یہ بھی کہا کہ یہ انگریز وسکی کی 2 بوتلوں اور 200 روپوں کی مار ہے۔ دیوراج جس قدر اور جس قسم کی قسمیں کھا سکتا تھا وہ اس نے کھائیں، اور مجھے یقین دلانے کی کوشش کی کہ اس نے رشوت نہیں لی، نہ کسی کی سفارش قبول کی ہے، نہ کسی اور لالچ میں ہی آیا ہے۔ میں اس کے جواب کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ ابھی میں نے اسے کوئی دھمکی نہیں دی تھی، اسے لالچ ہی دے رہا تھا۔ دھمکی دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ پولیس افسر تھا، اسے معلوم تھا کہ اس کے خلاف رشوت خوری اور دانستہ کوتاہی کا الزام ثابت ہو گیا تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ بھائی دیوراج، میں نے اسے کہا، ہم دونوں نے تمہاری ساری کارگزاری پڑھ لی ہے۔ تم نے انتہائی اہم اشخاص کو شامل تفتیش نہیں کیا۔ ان میں ایک اس ہسپتال کا ڈاکٹر انچارج ہے، نرس کا بیان بھی شامل نہیں۔ میں اس کی وجہ بتاؤں گا۔ اس نے میری بات پوری سنے بغیر کہا، میری اس وجہ کو آپ قبول نہیں کریں گے، لیکن یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ اسے آپ جذباتی کہہ لیں، میری بے وقوفی کہہ لیں۔ میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں بھی ایسی وجہ کو قبول نہ کرتا۔ تم بات تو کرو دیوراج، میں نے کہا۔ میں نے تمہیں اپنا ہندوستانی بھائی کہا ہے اور تمہاری غلطی پر پردہ ڈالنے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ پھر بھائی بن کر دکھانا ملک صاحب، اس نے کہا۔ کچھ مہینے پہلے کی بات ہے، میرا بچہ بیمار پڑ گیا۔ اس نے بیماری بیان کر کے کہا، یہ میرا اکلوتا لڑکا ہے، اب اس کی عمر 6 سال ہے۔ ڈاکٹروں کی دوائیاں دیں، کوئی فائدہ نہ ہوا۔ 2 حکیموں کا علاج کروایا، فائدہ ہونے کے بجائے بیماری بڑھ گئی، بچے کی ہڈیاں رہ گئیں۔ ایک رات تو صاف نظر آنے لگا کہ بچہ صبح کی روشنی نہیں دیکھ سکے گا۔ رات کے 2 بج رہے تھے، میری بیوی نے کہا کہ بچے کو ہسپتال لے جاؤ اور بڑے ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ میں نے کہا کہ بچے کو ہسپتال میں داخل تو کر لیں گے، لیکن بڑا ڈاکٹر اس وقت بچے کے لیے ہسپتال نہیں آئے گا، وہ تو صبح ہی دیکھے گا۔ بیوی بہت روئی، کہنے لگی کہ بچے کی زندگی کی صبح نہیں ہوگی۔ میں خود یہی سوچ رہا تھا۔ جب دیکھا کہ بچہ آخری سانسوں پر آ گیا ہے تو میں نے بچے کو اٹھایا اور گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ ایک تانگا جلد ہی مل گیا۔ مجھے ہسپتال کے بڑے ڈاکٹر کا گھر معلوم تھا، ہسپتال کے ساتھ ہی ہے۔ میں ہسپتال جانے کے بجائے ڈاکٹر کے گھر چلا گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے سوچا تھا کہ ڈاکٹر باہر آیا تو ڈانٹ پلا کر کہہ دے گا کہ اسے ہسپتال لے جاؤ، میں منت سماجت کروں گا۔ ملک صاحب، آپ کو یقین نہیں آئے گا، پہلے نوکر باہر آیا، میں نے اسے کہا کہ میرا بچہ مر رہا ہے۔ نوکر نے اور کچھ نہیں سنا اور وہ اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر کو میں نے روتے ہوئے بچے کی حالت سنائی۔ وہ مجھے اندر لے گیا اور ڈرائنگ روم میں بچے کو صوفے پر لٹا کر دیکھا، پھر یہ کہا کہ بچے کو اٹھاؤ۔ میں نے بچے کو اٹھایا، وہ رات کے کپڑوں میں میرے ساتھ چل پڑا۔ اس نے اوور کوٹ پہن لیا تھا، ہسپتال ساتھ ہی تھا۔ راستے میں اس نے کہا کہ بچے کی حالت تم نے بہت خراب کر دی ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس کی جان بچ جائے۔ ملک صاحب، اس نے ہسپتال لے جا کر بچے کو بچانے کی ایسی کوشش کی کہ صبح کر دی اور بچہ سو گیا۔ ڈاکٹر 3 بجے کا آیا ہوا صبح 7 بجے گھر گیا اور 8:30 بجے تیار ہو کر پھر ہسپتال آ گیا۔ وہ میرے بچے کو دیکھنے کے لیے آیا اور ایک انجیکشن لگا کر چلا گیا۔ 2 دنوں میں اس نے میرے بچے کو ٹھیک کر دیا، بخار اور پسلیوں کا درد ختم ہو گیا۔ 5ویں روز اس نے بچے کو ہسپتال سے فارغ کر دیا۔ بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر تمہیں جانتا ہوگا، میں نے کہا، تم اسی علاقے کے تھانے کے انچارج ہو۔ بالکل نہیں، دیوراج نے جواب دیا، اس کے ساتھ میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اس نے 2-3 روز بعد مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا کام کرتے ہو۔ اس نے مجھے ایک عام شہری سمجھا تھا اور انسانی ہمدردی کے خیال سے جاگ کر میرے بچے کا علاج کیا تھا۔ میں اس کا احسان ساری عمر نہیں بھول سکوں گا۔ میرا بچہ بچ گیا اور میرا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوا۔ اب اس ہسپتال میں یہ واردات ہو گئی تو میں نے تفتیش شروع کی۔ اس ڈاکٹر نے مجھے الگ بٹھا کر کہا کہ ہسپتال میں ایسی واردات کبھی نہیں ہوئی، اب ایک واردات ہو گئی ہے اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس میں ہسپتال کا کوئی ملازم شامل نہیں۔ تم ایک مہربانی کرو کہ تفتیش کو ہسپتال سے باہر رکھنا، ورنہ اس میں ہسپتال کی بدنامی ہوگی اور میری بھی بدنامی ہوگی۔ ملک صاحب،
میں اس ڈاکٹر کا اتنا احسان مند تھا کہ میں نے ہسپتال کے عملے کے کسی آدمی کو بھی شامل تفتیش نہ کیا۔ ہسپتال میں ایک لیڈی ڈاکٹر اور ایک ڈاکٹر اور ہے۔ یہ اسسٹنٹ ڈاکٹر اور بڑا ڈاکٹر بھی مقتولہ کے کمرے میں آیا کرتے تھے۔ میں نے ان سے پوچھ گچھ کی تھی لیکن انہیں شامل تفتیش نہیں کیا۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ مجھے کوتاہی کا ملزم بنا دیں، چاہیں تو مجھ پر رشوت خوری کی دفعہ لگا دیں، لیکن جو حقیقت تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ کیا تم کیس گول کرنا چاہتے تھے؟ میں نے پوچھا۔ تمہارا ارادہ کیا تھا؟ میرا شک مقتولہ کے خامند پر ہے، اس نے کہا۔ میں اس کے خلاف شہادت ڈھونڈ رہا تھا، قتل کا باعث معلوم نہیں ہو رہا تھا، میں تو کیچڑ میں پھنسا ہوا تھا۔ یہ بات صاف ہے کہ مقتولہ کو ہسپتال کے کسی ملازم کے ہاتھوں زہر دلوایا گیا ہوگا۔ آپ نے پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھی ہے، ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ زہر منہ کے راستے نہیں دیا گیا، انجیکشن کے ذریعے دیا گیا ہے۔ جہاں تک جذبات کا تعلق تھا، میں سب انسپکٹر دیوراج کی ذہنی اور جذباتی حالت کو سمجھتا تھا۔ اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو میں بھی ڈاکٹر کے اتنے بڑے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے یہی خطرہ مول لیتا جو دیوراج نے لیا تھا۔ اس نے اپنی نوکری خطرے میں ڈال دی تھی، لیکن واردات کی سنگینی اور ایک پولیس افسر کی ڈیوٹی کا مطالبہ کچھ اور تھا۔ قانون کچھ اور کہتا تھا۔ میں نے اسے تسلی دی اور انسپکٹر ٹینیسن کو یہ ساری بات سنا دی۔ کیا تم اس کے اس جرم کو نظر انداز کرنا چاہتے ہو؟ ٹینیسن نے مجھ سے پوچھا۔ ہاں انسپکٹر صاحب بہادر، میں نے کہا، ابھی میں اس کے اس جرم کو نظر انداز کرنا چاہتا ہوں۔ اگر دوران تفتیش ایسی شہادت ملی کہ اس سب انسپکٹر نے کوئی شہادت چھپانے کی کوشش کی ہے اور کسی سوراخ پر پردہ ڈالا ہے تو پھر میں اسے نہیں بخشوں گا۔ اسے یہی بتاتے رہو کہ اس کے خلاف ہم کوئی کارروائی نہیں کریں گے، انسپکٹر ٹینیسن نے کہا۔ اس طرح یہ ہمارے ساتھ پورا تعاون کرے گا۔ میں نے دیوراج کو تسلی دی اور کہا کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کرے۔ چونکہ مقتولہ کے باپ اور بڑے بھائی نے تھانے میں رپورٹ دی تھی کہ مقتولہ کو مارا گیا ہے اور ایف آئی آر انہی کے نام سے تحریر ہوئی تھی، اس لیے ہم نے سب سے پہلے ان دونوں کو طلب کیا۔ پہلے باپ کا بیان لیا۔ مقتولہ کی عمر 25-26 سال تھی، اس لیے میں اسے لڑکی لکھ رہا ہوں۔ اس کا نام ڈیزی تھا۔ باپ سے پوچھا کہ اسے یہ شک کیوں ہوا تھا کہ اس کی بیٹی اس بیماری سے نہیں مری بلکہ اسے مارا گیا ہے۔ خامند اسے بہت تنگ کرتا تھا، باپ نے جواب دیا۔ چند مرتبہ خامند نے میری بیٹی کو مارا پیٹا بھی تھا۔ کیا یہ زبردستی کی شادی تھی؟ میں نے پوچھا اور کہا، آپ کے ہاں تو لڑکی لڑکا اپنی پسند کی شادی کیا کرتے ہیں۔ جی ہاں، اس نے جواب دیا، یہ شادی ان کی اپنی پسند کی تھی، بلکہ لڑکے کی پسند زیادہ تھی۔ یہ صحیح معنوں میں لو میرج تھی، لڑکے پر کسی طرح کی بھی زبردستی نہیں کی گئی تھی۔ اب بتائیں کہ ان میں ناچاکی کس طرح شروع ہوئی۔ ڈیزی نے 1 سال کے اندر اندر یہ شکایت شروع کر دی کہ اس کا خامند اس سے کھچا رہنے لگا ہے، مقتولہ کے باپ نے کہا۔ اس کے بعد اس کے خامند کا رویہ دن بدن خراب ہوتا چلا گیا۔ میری بیٹی اس کے متعلق جو باتیں بتاتی تھی ان سے یہی پتہ چلتا تھا کہ وہ میری بیٹی سے جان چھڑانا چاہتا ہے اور اس کا دھیان کسی اور لڑکی کی طرف ہو چکا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری بیٹی کا دھیان کسی اور طرف ہو گیا ہو، انسپکٹر ٹینیسن نے کہا۔ بہتر یہ ہوگا کہ صحیح جواب دینا۔ تمہاری بیٹی جیسی بھی تھی مر گئی ہے۔ ہماری ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں۔ ہمارے دل سے تمہاری اور تمہارے خاندان کی عزت نکل نہیں جائے گی۔ میں بھی تمہاری طرح کرسچن ہوں۔ ہمارا طرز بود و باش کچھ اور طرح کا ہے۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو ڈینیل مجھ سے ضرور شکایت کرتا، مقتولہ کے باپ نے جواب دیا۔ ڈینیل اس کی بیٹی کے خامند کا نام تھا۔ اس نے کہا، میں نے اور میرے بیٹے نے ڈینیل سے کئی بار پوچھا تھا کہ اسے ڈیزی کے خلاف کیا شکایت ہے۔ اس نے ہر بار ہمارے ساتھ بدتمیزی کی لیکن کوئی شکایت نہ کی۔ انسپکٹر ٹینیسن نے مجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ انڈین کرسچن اپنے آپ کو پورا انگریز سمجھتے ہیں۔ اس کا انہیں یہ نقصان ہوا ہے کہ اپنے انڈین کلچر سے جو ان کا اپنا کلچر ہے ہٹ گئے ہیں اور انگریزوں کے کلچر کو اپنا کلچر سمجھتے ہیں، مگر ہم لوگ یعنی انگریز انہیں قبول نہیں کرتے۔ انسپکٹر ٹینیسن نے یہ بھی کہا تھا کہ انگریزوں نے انڈیا میں آ کر ان غریب لوگوں کو عیسائی بنا لیا۔ یہ بیچارے محنت مزدوری اور لوگوں کے گھروں میں گھٹیا سی نوکری اور صفائی کرنے والے لوگ تھے۔ پادریوں نے عیسائیت کے فروغ کے لیے انہیں اپنے مذہب میں شامل تو کر لیا، لیکن بجائے اس کے کہ انہیں مذہب کے متعلق کچھ بتاتے، انہیں سبز باغ دکھائے اور ان کے دماغوں میں یہ ڈالا کہ تم ہندوستان کے بادشاہ ہو۔
چاہیے تو یہ تھا کہ ان کے لیے باعزت ذریعہ معاش تلاش کیا جاتا، انسپکٹر ٹینیسن نے کہا، لیکن ان میں انگریزوں والی عادتیں پیدا کر دی گئیں۔ یہ لوگ انگریزوں کی طرح شراب پینے لگے، حقے کے بجائے سگریٹ، سگار اور پائپ پینے لگے۔ ان کی عورتیں اسکرٹ اور فراک پہننے لگیں۔ اس طرح یہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے۔ اس کیس میں بھی تمہیں یہی کچھ نظر آئے گا۔ میں اس انگریز کی یہ باتیں خاموشی سے سنتا رہا تھا۔ میرے لیے یہ باتیں نئی نہیں تھیں۔ اس نے جو رائے دی تھی وہ بالکل صحیح تھی۔ وہ ابتدائی انڈین کرسچن اپنی اصلیت کو بھول کر اخلاقی تباہی میں جا پڑے تھے اور اس پر وہ فخر کرتے تھے۔ انگریزوں کی موجودگی انہیں اور زیادہ خراب کرتی تھی، لیکن انگریز انہیں صرف اتنی سی اہمیت دیتے تھے کہ یہ کرسچن ہیں۔ ہم لوگوں کو تو انڈین کرسچن اپنا غلام سمجھتے تھے۔ مجھے ذاتی طور پر یہ تجربہ ہوا تھا کہ چھوٹے سے عہدے کا کوئی کرسچن تھانے میں آ جاتا تو وہ حاکموں کی طرح بات کرتا اور یہ الفاظ ضرور کہتا تھا کہ میں کرسچن ہوں۔ انگریزوں کا ایک کلچر تھا جس میں کچھ پابندیاں بھی تھیں اور کچھ اصول تھے، لیکن ہندوستانی عیسائیوں نے یہ سمجھ لیا کہ مادر پدر آزاد ہو جانے کو انگریز ہو جانا کہتے ہیں۔ یہاں میں اپنے پاکستانی عیسائیوں سے معذرت کرنا چاہوں گا۔ یہ پیش نظر رکھیں کہ میں اس دور کے ہندوستانی عیسائیوں کی بات کر رہا ہوں۔ میں اس سے زیادہ بری باتیں اپنی قوم کے متعلق بھی کیا کرتا ہوں۔ پاکستان کی عیسائی برادری ان ہندوستانی عیسائیوں سے بہت مختلف اور صحیح معنوں میں بلند کردار ہے جن کا میں اس کہانی میں ذکر کر رہا ہوں۔ پاکستان کے عیسائی ایک باعزت اور باوقار کمیونٹی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو انگریز نہیں بلکہ پاکستانی سمجھتے ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج میں ہمارے مسیحی بھائیوں کے کارنامے پاکستان کی تاریخ کا قابل قدر بلکہ قابل فخر حصہ ہیں۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ میں آج سے سالہ سال پہلے کے انڈین عیسائیوں کے متعلق کوئی الٹی سیدھی بات کہہ بھی دوں تو پاکستانی عیسائی اپنی ہتک نہ سمجھیں۔ انسپکٹر ٹینیسن نے انڈین کرسچن کمیونٹی کے متعلق رائے دی تھی۔ میں نے اپنی رائے دی ہے، لیکن مقتولہ کے باپ، اس کے بعد اس کے بھائی اور پھر اس کی ماں سے پوچھ گچھ اور گفتگو ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ خاندان اپنے آپ کو انگریز نہیں بلکہ ہندوستانی سمجھتا ہے، اور انہوں نے اپنے ہندوستانی کلچر کو نہیں چھوڑا سوائے اس کے کہ آزاد خیال کے لوگ تھے۔ اس سے زیادہ آزاد خیال بلکہ اخلاقی پابندیوں سے بھی آزاد میں نے کئی مسلمان دیکھے تھے۔ مقتولہ کے خاندان نے اپنے وقار کو قائم رکھا ہوا تھا۔ مقتولہ کے باپ سے کم و بیش 2.5 گھنٹے کی جو تفتیش اور گفتگو ہوئی وہ مختصراً یوں ہے کہ مقتولہ ایئر ہیڈ کوارٹر میں ایک ڈائریکٹوریٹ میں اسٹینو تھی اور وہ بڑی سمارٹ، خوبصورت اور گریجویٹ تھی۔ اس کا خاوند GHQ میں کسی اچھے عہدے پر ملازم تھا۔ ان کی شادی ہوئے 3 سال ہو گئے تھے اور ابھی ان کا ایک بھی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ یہ بعد میں مقتولہ کی ماں سے پتہ چلا تھا کہ وہ فیملی پلاننگ کیا کرتے تھے۔ مقتولہ خاوند کے ساتھ رہتی تھی۔ اسی گھر میں مقتولہ کا سسرال خاندان بھی رہتا تھا۔ مقتولہ کے باپ نے بتایا کہ مقتولہ کی ساس بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی تھی۔ یہ کوئی ایسی وجہ نہیں جو قتل کا باعث بن جاتی، میں نے کہا۔ آپ جانتے ہیں کہ قتل انتہائی سنگین جرم ہے۔ انسان قتل اس وقت کرتا ہے جب وہ حالات سے مجبور ہو کر پاگل ہو جاتا ہے، یا آپ یوں کہیں کہ ڈینیل ذہنی طور پر نارمل نہیں، یا آپ کی بیٹی نے اس کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے تھے جنہوں نے اسے ذہنی طور پر ایب نارمل کر دیا تھا۔ میرے گھر والے بعض باتوں سے مجھے بے خبر رکھتے ہیں، مقتولہ کے باپ نے کہا۔ میں اتنا ہی جانتا ہوں کہ میری بیٹی نے نہیں بلکہ کسی اور لڑکی نے ڈینیل کو نارمل نہیں رہنے دیا۔ یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ ہم لوگ طلاق نہیں دے سکتے، صرف موت میاں بیوی کو جدا کر سکتی ہے۔ ڈینیل کے پاس میری بیٹی سے آزاد ہونے کا یہی ایک ذریعہ تھا کہ اسے قتل کر دیتا جو اس نے کر دیا۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ میں نے تھانے میں رپورٹ لکھوائی تھی کہ میری بیٹی بیماری سے نہیں مری بلکہ اسے مارا گیا ہے۔ میری رپورٹ پوسٹ مارٹم نے سچی ثابت کر دی۔ اب یہ معلوم کرنا آپ کا کام ہے کہ میری بیٹی کو زہر کس نے دیا ہے۔ میرا یہ شک ڈینیل پر ہے۔ انسپکٹر دیوراج نے تفتیش میں دلچسپی نہیں لی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے ڈینیل سے یا جو کوئی بھی قاتل ہے اس سے رشوت لی ہے یا بہت بڑی سفارش چل گئی ہے۔ میں نے اپنے اثر و رسوخ سے کام لیا اور کیس CIA کو بھجوا دیا۔ آپ نے اثر و رسوخ کو کہاں چلایا تھا؟ ایئر ہیڈ کوارٹر میں، اس نے جواب دیا۔
وہ جس انگریز گروپ کیپٹن کی سٹینو تھی، میں نے اسے کہا تھا اور اس نے کیس CIA کو دلوانے کا انتظام کیا تھا۔ کیا کبھی ڈینیل نے آپ کی بیٹی کو کہا تھا کہ وہ سروس چھوڑ دے؟ انسپیکٹر ٹینیسن نے پوچھا۔ شاید نہیں، مقتولہ کے باپ نے جواب دیا۔ میری بیٹی نے کبھی مجھے بتایا تو نہیں تھا۔ مجھے شک اس لیے بھی ہوا تھا کہ ڈینیل کی طرف سے اطلاع آئی کہ ڈیزی ہیضے سے مر گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اطلاع دی کہ 3 گھنٹے بعد میری بیٹی کو دفن کیا جا رہا ہے۔ میں حیران ہوا کہ ان لوگوں کو دفنانے کی کیا جلدی پڑ گئی ہے۔ میں اپنے ہندوستانی رسم و رواج کے مطابق اپنی بیٹی کی لاش کو اپنے گھر لانا چاہتا تھا، اور جن لوگوں کے ساتھ وہ ایئر ہیڈ کوارٹر میں کام کرتی تھی انہیں بھی اطلاع دینا چاہتا تھا۔ اپنے کئی رشتہ داروں کو بھی بلانا تھا۔ میں اور میری بیوی فوراً ڈینیل کے گھر گئے اور انہیں کہا کہ میں اپنی بیٹی کی لاش کو اپنے گھر لے جاؤں گا اور میں جب چاہوں گا اسے دفن کروں گا۔ اس کے جواب میں ڈینیل اور اس کی ماں نے میری بے عزتی کر دی تھی۔ کیا انہوں نے گالیاں دی تھیں؟ میں نے پوچھا۔ گالیاں تو نہیں دی تھیں، اس نے جواب دیا۔ ان کا جواب ہتک آمیز تھا۔ ڈینیل کی ماں نے کہا کہ تم لوگوں نے اپنی بیٹی کی زندگی میں بھی ہمیں پریشان کر رکھا ہے اور اس کے مرنے کے بعد بھی ہمیں پریشان کر رہے ہو۔ ڈینیل نے کہا کہ ڈیزی کی بیماری ایسی تھی کہ اس کی لاش کو جلدی دفن کرنا ضروری ہے، ورنہ لاش خراب ہو جائے گی۔ کیا آپ نے اپنی بیٹی کی لاش دیکھی تھی؟ انسپیکٹر ٹینیسن نے پوچھا۔ دیکھی تھی، اس نے جواب دیا۔ لاش کا چہرہ دیکھ کر میرا شک پختہ ہو گیا کہ لڑکی بیماری سے نہیں مری۔ چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ لڑکی کا رنگ زندگی میں اتنا صاف تھا کہ اسے سفیدی مائل کہہ سکتے تھے۔ گالوں کا رنگ ذرا گلابی بھی ہوتا تھا۔ مرنے کے بعد یہ رنگ اور سفید ہو جانا چاہیے تھا، لیکن چہرہ ذرا نیلا ہو گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ ایسا رنگ زہر کے اثرات سے ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میرے بیٹے کو زیادہ باتوں کا علم ہے۔ میں جو کچھ جانتا تھا وہ سب آپ کو بتا دیا ہے۔ میں خود محسوس کر رہا تھا کہ یہ شخص کچھ چھپا رہا ہے یا اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ ہم نے اس کے بڑے بیٹے کو بلایا۔ وہ مقتولہ سے 3-4 سال بڑا اور شادی شدہ تھا۔ ایک بینک میں وہ افسر تھا اور اپنے طور پر ایک انشورنس کمپنی کا ایجنٹ تھا۔ اس کے متعلق فوراً اندازہ ہو گیا کہ خود اعتمادی سے بات کرنے والا اور عقل والا آدمی ہے۔ تمہارا باپ کہتا ہے کہ تم اس کی نسبت زیادہ باتیں جانتے ہو؟ انسپیکٹر ٹینیسن نے پوچھا۔ کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے، اس نے جواب دیا۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم نے ابھی تک انہیں نہیں بتائیں۔ بیچارے بوڑھے آدمی ہیں، ہم انہیں کوئی صدمہ نہیں دینا چاہتے، لیکن خدا نے انہیں ایسا صدمہ دیا جو ہمارے بس سے باہر ہو گیا تھا۔ تمہاری مقتول بہن اور اس کے خاوند کے متعلق وہ کون سی باتیں ہیں جو تم نے اپنے باپ سے چھپائی ہوئی تھیں؟ انسپیکٹر ٹینیسن نے پوچھا۔ مجھے معلوم نہیں میرے باپ نے آپ کو کیا کچھ بتایا ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے اپنے باپ سے ایک بات تو یہ چھپائی ہوئی تھی کہ ڈینیل ڈیزی کو کیوں تنگ کیا کرتا تھا۔ اس بدبخت نے ایک ہندو لڑکی کے ساتھ دوستی لگائی ہوئی ہے۔ میں نے اس لڑکی کو دیکھا ہے، BA پاس ہے اور سوشل ہے۔ اس کا باپ جے پال کانگریس کا بڑا لیڈر تو نہیں، لیکن کانگریس کا ایک اہم کل پرزا ہے، روپے پیسے والا آدمی ہے۔ لڑکی کا نام وجنتی ہے، باپ کے ساتھ سیاسی کام کرتی ہے۔ اسے سوشل ورکر بھی کہہ سکتے ہیں، پولیٹیکل ورکر بھی۔ خوبصورت لڑکی ہے، رنگ گورا ہے اور تیز ترار لڑکی ہے۔ اس میں ہندوؤں والی گھٹن نہیں۔ اس نے بال کٹوائے ہوئے ہیں، ساڑی پہنے یا شلوار قمیض۔ اس کا جسم اتنا پرکشش ہے کہ اس کے لباس کی طرف آپ دیکھیں گے ہی نہیں۔ مسٹر فرانسس، انسپیکٹر ٹینیسن نے ہنس کر کہا، وجنتی کا حسن بیان کر کے تم مجھے اشتعال دلا رہے ہو کہ میں اس لڑکی کو دیکھوں اور اس کے ساتھ تعلقات پیدا کرنے کی کوشش کروں۔ مجھے افسوس ہے کہ تمہاری بہن کے قتل کی باتیں ہو رہی ہیں، ورنہ میں تمہارے بیان کے اس حصے سے بہت لطف اٹھاتا۔ ہاں، تم کہہ رہے تھے کہ تم نے یہ بات اپنے باپ سے چھپائی ہوئی تھی۔ فرانسس نے 2-3 اور باتیں بتائیں جو وہ سمجھتا تھا کہ اس کے باپ کو معلوم نہیں، لیکن ان میں سے 1-2 باتیں اس کے باپ نے ہمیں بتائی تھیں۔ کیا تمہیں بھی شک تھا کہ تمہاری بہن کو زہر دیا گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اگر تھا تو یہ شک کس طرح پیدا ہوا؟ میں نے کئی بار شام کے بعد ڈینیل کا پیچھا کیا، اس نے جواب دیا۔ وجنتی کہیں نہ کہیں انتظار میں ہوتی تھی۔ عام طور پر یہ دونوں کیناٹ پیلس میں ملتے اور کسی ہوٹل میں جا بیٹھتے تھے۔ میں نے انہیں پکچر ہاؤس میں بھی دیکھا ہے، راتوں کو تنہا جگہوں کی طرف جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ ان کی دوستی واپسی کی حد سے آگے نکل گئی تھی۔ دوستی کب شروع ہوئی تھی؟ 1 سال سے، اس نے جواب دیا۔
میرا اندازہ یہی ہے۔ آپ نے پوچھا تھا کہ مجھے کیوں شک ہوا کہ ڈیزی کو زہر دیا گیا ہے۔ میرے باپ نے لاش کا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ میں پہنچا تو تابوت بند ہو چکا تھا۔ پولیس نے آ کر تابوت کھلوایا تھا۔ میں اس سے پہلے ہسپتال چلا گیا تھا۔ وہاں سے لاش ڈینیل کے گھر جا چکی تھی۔ ہسپتال میں جوزی نام کی ایک نرس ہے جو میری بیوی کی دوست ہے، وہ مل گئی۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے ڈیزی کی موت کی اطلاع ملی ہے اور میں یہاں آ گیا ہوں۔ جوزی نے بتایا کہ لاش جا چکی ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ گزشتہ شام وہ ڈیزی کے کمرے میں گئی تھی۔ وہ خاصی صحت یاب ہو چکی تھی۔ اس کی حالت مرنے والی نہیں تھی۔ صبح پتہ چلا کہ وہ مر گئی ہے۔ اس نرس کی ڈیوٹی جنرل وارڈ میں ہوتی ہے۔